السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے پروگرام کا جو بنیادی تھیم ہے وہ سلیم کوثر کے اس شعر پہ بنیاد رکھتا ہے کہ عشق شہیدوں کا موسم ہے اور محبت غازیوں کا، خالی مسجد کے باہر ہے دیکھ ہجوم نمازیوں کا۔ یہ بات کافی سال پرانی ہے کہ فضل عمر ہسپتال کی کینٹین کے باہر ہم کچھ دوست اکٹھے ہو کے شام کو بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ وہ چائے پینے کی اچھی ڈھنگ کی جگہ تھی، اور اتفاق سے ان دنوں ہمارے ایک دوست تھی، اس کو چلایا بھی کرتے تھے اور اچھا پرسکون ماحول ہوتا تھا۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے شام کو ایک دن اچانک کسی قریبی گاؤں کے غیر احمدی مریض کی وفات ہو گئی، اور وہ کوہرام مچا کے خدا کی پناہ، عورتوں کے 73 اور سینہ کو بھی، اور ایمبولنس روانہ ہونے تک اس طرح کے بین اور وہ رونا مچا ہوا تھا کہ ظاہر ہے ان کی وفات ہوئی تھی، بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھنا بھی کافی عجیب لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس طرح کی بے صبری کا مظاہرہ کم ہی دیکھا ہم نے۔ تو خیر جب ایمبولنس لے کے چلے گئی وفات اس ڈیڈ باڈی کو، تو ہم دوست اسی کیفیت میں کچھ دیر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے ایک دوست چودھری ادریس نے ایک ایسی بات کی جس کی ہمیں کم از کم ادریس سے توقع نہیں تھی، کیونکہ ان کا نارمل رویہ اس طرح کی بات کرنے کا نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ حضرت مسیح موعود نے، یعنی مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، اپنے غیر جماعت جو ناظرین ہیں ان کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ حضرت مرزا صاحب نے جینے کے اسلوب تو اس زمانے کے لحاظ سے ہمیں سکھانے ہی تھے اور سکھائے ہی ہیں۔ آج پتہ چلا ہے کہ مرنے کے آداب بھی انہوں نے ہمیں اچھی طرح بتا دیے ہیں۔ اسی ہسپتال میں اکثر وفات ہوتی ہے احمدیوں کی، اور محلوں میں بھی وفات ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایک لمبی تربیت ہے صبر کی اور راضی برضا ہونے کی، اور اس کے نتیجے میں یہ منظر کبھی ربوہ میں یا احمدی گھرانوں میں دیکھنے میں نظر نہیں، اس طرح مشاہدے میں نہیں آیا۔ اب پاکستان میں جو اس جزیرہ نما قسم کے شہر کا، یا ہمارے تو عبید اللہ علیم صاحب تو ربوہ کو علامتاً کہتے تھے کہ انہوں نے تو اسے شیب ابی طالب بھی بنا دیا ہوا ہے، تو وہاں کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہوا ہے وہ دوسروں کی جان لے کے اپنے دین سے وفا کرنے کے لیے ایک اسلوب اپناتے ہیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے اپنے اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہم ایسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں کہ اس کے لیے سر تن سے جدا، اور جن پہ مرضی حملہ، اور جہاں مرضی خودکش بمبار، اور جو حرکتیں بھی کر لو، صرف اس کے شروع اور آخر میں اسلام اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہو جائے تو ہر چیز پوتر اور پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ان میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ اپنے دین سے وفا کرنے کے لیے اگر یہ حرکتیں کرنی ہوں تو اس کے لیے کسی مجاہدے یا کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی صبر و رضا کی راہ پہ، کٹھن رستوں پہ ایک ایک قدم چل کے، اوکھے ہو کے گزر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس دل سے آپ خوف خدا اور خیال سے روز جزا کو نکال دیں تو یہ کام پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور مذہب کا نام استعمال کر کے مذہب اور بانیان مذاہب کے اسوے اور ان کی تعلیمات کے خلاف جانے کی واضح مثال ہمیں ان دنوں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مگر اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان راہ مولا میں فدا کر کے اپنی بیعت کا حق ادا کرنا، اور پھر اس پہ قائم رہنا اور ثبات قدم دکھانا، یہ ایک اور طرح کا سلسلہ ہے۔ اس پہ وہ بات صادق آتی ہے کہ راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں 2-4 بڑے سخت مقام آتے ہیں، اور ان سخت مقامات میں سے ایک ہمیں 28 مئی 2010 کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس دن ڈیوٹیاں پہرے کی نہیں تھیں، ہم نے احمدی نوجوانوں کو قبریں کھودنے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ
پہلے یہ تو دیکھا ہوا تھا کہ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور پہرے بھی دیتے ہیں، ٹھیکری پیرا کے انداز میں بھی، اور بھی جہاں ضرورت پڑ جائے ایک اشارے پہ چلے آتے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار چلے کا مشاہدہ اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ ہمارے ان نوجوانوں میں سے نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دن وہاں چونکہ 28 مئی کو جس وقت یہ خبر آئی ہے تو اس میں ہمارا ایک ذاتی حوالہ بھی تھا کہ ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی 26 کو، تو 28 کو ان کی تدفین ہو رہی تھی، تو ہم تدفین کے لیے جنازہ لے کے جا رہے تھے قبرستان کی طرف۔ تو جب ہم دارالنصر والے پھاٹک سے اس کو کراس کر کے تو باب الابواب اور دارالیمن کے درمیان میں سے جا رہے تھے، تو اس وقت جنازے میں ہی ہمارے ایک دوست کو لاہور سے ان کا فون آیا، کسی دوست کا، اور جس کا فون آیا وہ لاہور والی بیت و ذکر کے اندر سے یعنی کسی تہہ خانے میں پناہ گزین ہو کے تو وہاں سے کال کر رہا تھا، اور اس وقت تو پھر جس کا فون بجتا تھا اس پہ تڑ 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 گولیاں اور بارش اور جو حالت تھی، تو اس میں ہم نے جلدی جلدی تدفین کر کے واپس آئے تو آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو نوجوان آپ کدھر جا رہے ہیں، ہماری قبریں کھودنے پہ ڈیوٹی، آج ہم اب وہ پہلے 10 واپس آ رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، تو یہ ڈیوٹیاں دیتے ہوئے بھی ہم نے اس موقع پر دیکھا، اور یہ تو نوجوانوں کا حال تھا۔ اور ایک رقیق القلب، کم گو اور کم آمیز بزرگ صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب مرحوم و مغفور کو ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ہونے کی یہ قیمت چکاتے ہوئے بھی دیکھا کہ 1 2 10 20 نہیں، 100 کے قریب جنازوں کو پڑھاتے ہوئے ایک جیسے کرب سے اس بوڑھی جان کو کپ کپاتے ہونٹوں اور لرزتے کندھوں سے جنازوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا۔ بعد ازاں تدفین کے بعد وہاں سارے چینل موجود تھے اور تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے، ہر جس چینل کا بھی آپ نام لیں ان کے مائکروفون وہاں نظر آ رہے تھے، اور وہاں جب امیر مقامی کی ایک پریس کانفرنس تو اسے نہیں کہیں گے، بہرحال انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، تو سوالات ہی یہ مین سوال ہی کہ مرزا صاحب اب آپ حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو جو صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کا جو جواب تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے تو کبھی بھی حکومتوں سے کبھی کوئی توقع نہیں رکھی، ہمارا والی اور ہمارا توکل اپنے مولا اور اپنے مالک اور اپنے خدا پر ہے، اسی سے حکومت۔ پھر جب تیسری دفعہ کبھی ادھر سے سوال ادھر سے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا ان کی ناک کے نیچے، ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں ان کی نیم پلیٹس کے نیچے احمدیوں کو قتل کر دو کہ وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا توقع رکھتے ہیں حکومت سے؟ انہوں نے کہا ہماری اپنے رب سے توقع ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس طرح کا جواب تو پاکستانی میڈیا تو اس کا عادی نہیں ہے کہ جس میں ان کو تڑکا اور مسالے نہ ملیں وہ کہاں خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ روا گھوم پھر کے دیکھ رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی جو ویگنیں ہوتی ہیں ایونٹ کور کرنے والی، ان کو یہ توقع ہے کہ اب کہاں مظاہرے شروع ہوں گے، کہاں اس وقت آگیں لگیں گی، ٹائر جلائے جائیں گے، لیکن روا تو ان چیزوں سے آگے کی چیز تھا۔ اگر یہی سارا کچھ ہونا ہوتا تو پھر اس زمانے کے امام کو ماننے کی کیا ضرورت تھی، اور خلافت کی بیعت میں آنے کی کسی کو کیا حاجت تھی؟ پھر آپ کے اندر سے ہی نکل کے آیا تھا یہ سارا انسانوں کا سٹف، اور پھر وہ جو جیسے آپ تھے ویسے یہ بھی تھے، ان میں کوئی فرق تو آج فرق پڑا ہے تو اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر جب آپ پہ وقت آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے۔ عام دنوں میں تو ہر کوئی صبر اور اس کا تحمل کا مظاہرہ کر لیتا ہے، لیکن پتہ لگی جے کلیجے آگ لگی نہیں، کسے دی لگی کون جانتا۔ جب تک آپ کسی کا گھر جلتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں تو اس وقت اور آپ کے اندر ہوتی ہے بات۔ بلکہ ہمارے ایک مرحوم دوست سید وحید الزمان تھے، تو وہ سادہ سے مصروں میں بات کرنے کے عادی تھے، تو وہ ایک دن کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 2 مصرے بول دیے، تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا۔ آگ کو جلتے دیکھ لینا بھی ایک تجربہ ہے، لیکن آگ میں جل کر گزرنا اور دیکھنا، اس تجربے کے ساتھ تماش بینوں کا تجربہ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اس طرح بھی ہوا تھا کہ جب میجر افضال کی شہادت ہوئی تو اس کی تدفین ان کی جب ہو رہی تھی سرکاری طور پر، تو میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے اس کو کور کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہیں ربوہ کے قبرستان میں ہی، اور بعد از تدفین جب وہ پٹاخے شٹاخے چل گئے اور ساری وہ گارڈ آف آنر وغیرہ ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے بھائی ڈاکٹر مقبول سے پوچھا
کہ ڈاکٹر صاحب آپ میجر افضال کے بارے میں، تو میجر ڈاکٹر مقبول کا جواب بھی جو تھا وہ میڈیا کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوا۔ ڈاکٹر مقبول کہتے ہیں کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، ہم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری بہادر اور دلیر نہیں تھا، صرف بات یہ ہے کہ اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی تھی کہ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بعض موقع ضرور ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر زندہ رہنے کے بجائے جان دے دینا زیادہ بڑی انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، تو بس اس پہ جب وہ وقت آیا تو اس نے وہ پورا کر دیا، اور ساتھ ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے جو تدفین کے موقع پہ آئے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر مقبول نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے لیے تو یہ جو سارے نوجوان کھڑے ہیں یہ سب میجر افضال ہی ہیں، کیونکہ ان پہ جب بھی وقت آئے گا تو یہ قربانی دینے کے لیے اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور وہاں موقع آ چکا ہوگا تو وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اسی تسلسل میں خیر بتانا یہ بھی تھا کہ وہ ڈاکٹر مقبول کا یہ جواب بھی کسی چینل کو پسند نہیں آیا، اور وہ میں نے نشر ہوتے ہوئے کہیں نہیں سنا۔ ہاں اپنے ریڈیو کے پروگرام میں میں نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی بات کہاں ہضم ہوتی ہے۔ اصولی بات یا ایک منطقی استدلال یا ایک ایسی لائن جس کے اندر چٹخارا نہیں ہو، وہ تو اموات کے دوران بھی ہمارے میڈیا کو قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ وہ اسی کو پھڑ لو ہی ان کی پسند بن چکی ہے۔ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے یہ لوگ، آئیں گے بھی کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے یا یہ خود واپس چل پڑتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری اس کے ساتھ متعلقہ بات ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ چونکہ میں شہدائے لاہور اور دونوں مساجد میں جو اس وقت قربانی دینے کی توفیق ملی ان کے حوالے سے یہ کروں گا کہ سیکیورٹی اداروں کے اسلام آباد میں کچھ افسران جب یہ ریڈ زون اور یہ چیزیں بن رہی تھیں تو وہ اپنی ایک میٹنگ کے بعد کھانے کے لیے جناح اوپر میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر سے بھی سارے آئے ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر پولیس افسران بھی تھے، رینجرز کے بھی تھے، دوسرے تیسرے۔ تو اس دورانیے میں کوئی بات چلی کہ جگہ جگہ ان دونوں دھماکے ہو رہے تھے، خودکش بمبار، تو انہوں نے کہا فلاں جگہ بھی مار دی ہیں، 2-3 جگہ جب ہوا کہ وہ نیول ہیڈ کوارٹر میں بھی مارے گئے ہیں۔ تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا خودکش بمبار تو آپ لوگوں نے ایک بھی نہیں مارا۔ تو اس کو کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم تو مارے ہیں، جی ایچ کیو میں مارے ہیں، فلاں جگہ بھی مارے ہیں، فلاں جگہ۔ میں نے کہا بھائی میرے، جو گھر سے مرنے آیا تھا وہ تو اس کا پروجیکٹ تھا، وہ آیا ہی مرنے کے لیے تھا، تو جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو مر جانے میں فیسیلیٹیٹ کر دینا کون سا، اب وہ اس کی موت نہیں ہے، وہ تو اس کا جو مقصد تھا آپ نے اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ وہ مرنے آیا تھا، آپ نے اس کو مار دیا۔ یہ تو ٹاسک لے کے وہ آیا تھا مرنے کا۔ خودکش بمبار کی موت جو ہے وہ اس کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھ لینے کے اوپر اس کو مجبور کر دینا جو ہے یہ ہے خودکش کی موت۔ اور یہ موت سوائے احمدیہ مساجد لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ آپ ایک جگہ بھی خودکش کو نہیں مار سکے۔ خودکش کو صرف احمدی نوجوانوں نے مارا ہے، جو آپ کے کہتے ہیں نا آپ کے بڑے کمزور اور بزدل اقلیت ہیں اور ماڑے ہیں اور ایسے ہے اور ایسے ہے، یہ انہوں نے پہلی دفعہ خودکش مارا ہے، کیونکہ انہوں نے خودکش کو زندہ رکھ لیا ہے اور زندہ گرفتار کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ یہ لو۔ وہ ہے خودکش کی موت کہ جو مرنے آیا تھا اس کو مرنے نہیں دیا بلکہ حکام کے حوالے کیا اور بچایا۔ اور کس طرح کر کے پکڑا ہے؟ ایک تو میں نے خود اس نوجوان کو دیکھا کہ جس نے اس کی کلاشنکوف کی بیرل کے اوپر ایسے ہاتھ ڈالا اور اس کی یہ چاروں انگلیاں وہ 32 یا 40 گولیوں کا راؤنڈ برسٹ فائر ہونے سے اتنی تیزی سے وہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جل گئی تھی۔ اور دوسرے نے جس نے اس کو جپھا مارا ہوا تھا، اب دیکھیں 6 انچ کے فاصلے پر خودکش جیکٹ کے ساتھ اوسان خطا نہ ہونے دینا، یہ ہے وہ کمزور اقلیت، یہ ہے وہ ان کا نمونہ جو ہے نا۔ فیض صاحب نے جو کہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو ان میں سے بڑا وہ دل کو بہرحال ری لیو کرنا بھی ان شہداء کے واقعات کو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ جب ان پہ ان کی یادوں کا سلسلہ چلتا ہے یا ان کے واقعات سامنے آتے ہیں، کس طرح وہ جو یہ جو کہتے ہیں کہ جی کلمہ اور درود، تو اس وقت تو وہ جو خطبے پہ دے رہے تھے مربی صاحب جو تھے وہ انہوں نے درود شریف پڑھتے ہوئے جان دی ہے۔ لوگوں کو تو اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سانپ نکل آئے تو اس کو سپ کہنے کے بجائے تپ تپ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح موت سامنے دیکھ کے
یہ اس طرح کی جان کا قربانی دینا اور اس طرح شہادت پیش کرنا یہ ہر ایرے گیرے کا بس کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں زندہ رہنے کے اسلوب بھی کسی خدا کے فرستادے نے سکھائے ہوں، اور جن کو پھر مرنے کا طریقہ بھی اور قتل گاہ کی طرف بڑھنے کا جو اسلوب ہے وہ بھی کسی خدا کے بھیجے ہوئے نے سکھائے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہی ہمارے مطلب ایک تو جیسے تھا نا کہ جس بہادری کی اس طرح کی جو مثال ہے یہ دینے کے لیے جس ذہنی اور قلبی درویشی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو کلاسیکل اساتذہ میں سے بھی کسی نے کہا ہے نا کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے. مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. لیکن تازہ ترین 28 مئی 2010 کے حوالے سے ہمارے کینیڈا میں دوست ہیں رشید ندیم صاحب، انہوں نے اپنے چند اشعار بھجوائے تھے آج ہی مجھے. تو اس وقت میں آج کے پروگرام کا اسکرپٹ دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ اختتام پہ یہاں سے، کیونکہ وہ شروع میں تو میں نے سلیم کوثر کا شعر رکھا تھا کہ عشق شہیدوں کا موسم ہے اور محبت غازیوں کا، خالی مسجد کے باہر ہے دیکھ ہجوم نمازیوں کا. مگر توارد کہہ لیں یا ایک خیال ایک ہی طرح سے چل رہا تھا. تو رشید ندیم صاحب نے جو بات کی ان کے مطلب میں بھی ایگزیکٹ وہی بات آئی ہے کہ نماز عشق ادا کی تیرے شہیدوں نے، نماز عشق ادا کی تیرے شہیدوں نے، یہ کب ہوا کہ قضا کی تیرے شہیدوں نے، تیرا ہی بار امانت اٹھائے پھرتے ہیں، تیرا ہی بار امانت اٹھائے پھرتے ہیں، جو جان تجھ پہ فدا کی تیرے شہیدوں نے، اور خاموش کر نہ سکی گولیوں کی بارش بھی، خاموش کر نہ سکی گولیوں کی بارش بھی، وہاں بھی صلی اللہ کی تیرے شہیدوں نے، وہاں بھی صلی اللہ کی تیرے شہیدوں نے. آج اسی مناسبت سے یہ پروگرام ظاہر ہے ان قربانیوں کا تو تذکرہ اپنی ذات میں ایک سعادت تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے تذکروں سے ان قربانیوں کے ذکر خیر کا حق ادا کرنے کی غلط فہمی ہمیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرماتا چلا جائے. اور جس ملک میں جیسا کہ ایک دن شہادتیں ہوئیں اور اگلا جمعہ ایک شہید کے بچے نے اسی جگہ جا کے ادا کیا دارالذکر لاہور میں، یہ استقامت اللہ تعالیٰ عام کرے اور اس معاشرے کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دھوئے اور پاک کرے کہ جہاں جو کام بھی وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرتے ہیں اس کے ڈانڈے جا کے کفار مکہ سے جا ملتے ہیں. یہ بدبختی خدا کرے کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کو دیکھنی نصیب ہو جائے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر ایک بھی انہوں نے ابھی تک حرکت ایسی نہیں کی جو مخالفین انبیاء اور مخالفین مذہب کے کردار میں نظر نہ آ سکتی ہو یا ڈھونڈی نہ جا سکتی ہو. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ان کو واپس لے آئے، کسی طرح اپنی سوچوں میں ان کے تبدیلی آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک احساس تحفظ ملک کے گلی کوچوں میں عام ہو. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. ہم تو خیر اس طرز عمل کے ساتھ جینا سیکھا اور اس طرز عمل کے ساتھ مرنا بھی سیکھ گئے ہیں. اللہ کرے پاکستان کو زندگی کے اسلوب عطا ہوں اور اہل پاکستان کو جب بھی وہ کوئی اقدام کرنے لگیں تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور انبیاء کی تعلیم علیحدہ کر کے دیکھنے کی توفیق مل سکے، اور وہ بانیان مذاہب کے راستوں پر چلنے والے تو ہوں لیکن مخالفین بانیان مذاہب اور کذب و افتراء اور بغض و عناد والے جو عمائدین مکہ تھے، اللہ کرے کہ کسی طرح اس طرز عمل سے ان کی جان چھوٹ جائے. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، یہ رات کب تک چلنی ہے تو وہی کہ ایک دفعہ آسمان سے ایک روشنی کا سورج اترتا ہے تو رات کو جاتے ہوئے راکھ اپنی حد سے گزرے تا سحر جائے گی رات. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.